ولی الدارین جد الحسن والحسین آمین اللہم صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وصال الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مولا کائنات سب کی عبادت قبول فرمائے. چند لمحے ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن پہ اللہ خود درود بھیجتا ہے. مولا بانیوں کا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بس ایک طالب علم کی حیثیت سے مولا مومن ہے، عزادار ہے، ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. آج کے دن کا صدقہ بس چند لمحے اپنی نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. رجب کا مقدس مہینہ ہے اور فرمان رسول یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب امیر المومنین علی کا مہینہ ہے. آیت تطہیر میں اللہ نے ان ہستیوں کی طہارت کا، ان کی عصمت کا اعلان کیا ہے. اور میرے سامنے بہت ہی معرفت والا چہرہ سامنے ہے. اللہ نے معصومین کی طہارت کا اعلان کیا ہے آیت تطہیر میں اور فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رجس کو آل محمد سے دور رکھے. ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کا رجس آل محمد سے دور ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر آل محمد سے رجس دور ہے تو کوئی ایسے تو ہوں گے جن کے قریب ہوگا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بھئی ہر چیز کا ایک قریب ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے. اگر قریب سمجھ میں آ جائے تو دور بھی سمجھ میں آ جائے. حضرت آدم علیہ السلام زمانے میں آئے، تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی. جب جانے لگے تو فرمایا قیامت قریب ہے سمجھ جاؤ. ہر نبی نے آ کے تبلیغ کی. جب جانے لگے تو کہا قیامت قریب ہے سمجھ جاؤ. آخر میں سید الانبیاء آئے اور آ کر فرمایا دنیا والوں قیامت قریب ہے سمجھ جاؤ. زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، مگر اس کا وہ قریب نہیں آیا. جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا. زمانے گزر گئے، نہیں ہے قیامت، نہیں آ سکتی جب تک امامت کا نزول نہ ہو جائے. نہیں آ سکتی. جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے وہی تو ہمارا وارث ہے، اسی کا تو ہم رزق کھا رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس دور کے لوگ ہر امام کے دور سے افضل ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ کسی نے ایک معصوم کے ہاتھ سے آیا ہوا رزق کھایا، کسی نے دو معصومین کے ہاتھ سے آیا ہوا رزق کھایا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ 14 کے ہاتھوں سے آیا ہوا رزق کھا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں رزق جن کے قریب ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 2 آیتیں رکھی ہیں. اللہ فرما رہا ہے یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون. اللہ ان لوگوں پہ رجس کی نجاست ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے. پھر فرمایا یجعل اللہ الرجس الذین لا یؤمنون. اللہ رجس ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. توجہ ہو تو میں جملہ کہوں. ایک بات ہے عقل کی، دوسری بات ہے ایمان کی. جب عقل کی بات آئی سید الانبیاء نے فرمایا عقل اول ہم ہیں، اور جب ایمان کی بات آئی تو فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے. کیا معلوم ہو
جو عقل سے دور ہے، عقل کل، عقل اول سید الانبیاء ہے، وہی لوگ ہیں اس میں جو ایمان سے دور ہے، جو کل ایمان کو کل ایمان نہیں سمجھتے۔ توجہ ہے سیوا؟ میں پورے قرآن میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کسی آیت میں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، یا ایھا المسلمین، یا ایھا المسلم، نہیں، جب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پورے قرآن میں نہ کسی مسلمان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، نہ اللہ نے کسی مسلمان سے جنت کا وعدہ کیا۔ جب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معلوم کیا ہوا؟ اے علی والو۔ اللہ علی والوں سے مخاطب ہے، اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو روزہ رکھو، اے علی والو حج کرو۔ عبادت ہے ہی اسی کی جو علی کو کل ایمان سمجھتا ہے۔ بھئی جس کے ایمان میں علی نہ ہو اس کی کیا عبادت ہے؟ میں نے اپنے 10ویں امام کے ذکر تک آنا ہے اور وقت اتنا نہیں ہے، مگر آپ اپنی مودت کے معراج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے محسن نقوی کے 4 فکرے یاد آ گئے۔ آپ کو دیکھ کر محترم فرماتے ہیں من موج میں ہے تن اوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی۔ من موج میں ہے حیدری، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی۔ سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی۔ میرے قبلے کی سرحد زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تاج سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی۔ کو نبیوں کا سلطان کہے میرا جسم علی میری جان علی۔ میرا جسم علی میری جان علی۔ میرے 10ویں امام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام لکھا ہے عبدالرحمن اصفہانی۔ پہلے وہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا تو کسی نے پوچھا کہ تم شیعہ کیسے ہوئے، تم نے حق کو کیسے پہچانا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایک 10ویں امام کا معجزہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا مذہب تبدیل کیا، میں شیعہ ہو گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سا معجزہ ہے؟ کہا معجزہ یہ ہے کہ ہم بہت غریب تھے، مفلس تھے، مجھے بیوی نے کہا کہ حاکم کے پاس جاؤ کچھ دولت لے کر آؤ تاکہ ہم کوئی کاروبار کر سکیں۔ جانتا بھی نہیں تھا میرے 10ویں امام، دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ آیا بطوکر کے دربار میں بیٹھ گیا، اس ملعون کے دربار میں ذکر ہو رہا تھا امام علی نقی الہادی کا، اور ملعون یہ کہہ رہا تھا کہ امام آ رہے ہیں میرے دربار میں، معاذ اللہ میں ان کو شہید کرواتا ہوں۔ عبدالرحمن بیٹھ کر سوچ رہا ہے اللہ جانے یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے جو ہی امام برآمد ہوئے، جو ہی چہرہ امامت پہ میری نگاہ پڑی، اتنی محبت ان کے لیے میرے دل میں راسخ ہو گئی کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مالک اس ملعون کے شر سے سید کو بچا۔ بار بار دعا مانگ رہا ہے، بار بار دعا مانگ رہا ہے، یہ میسج ہے جو آپ تک پہنچانے والا ہے۔ بار بار دعا مانگ رہا ہے مالک اس ملعون کے شر سے اس سید کو بچا۔ امام کے چہرے کو دیکھ کر اتنی محبت ہو گئی ہے، بار بار دعا مانگ رہا ہے۔ امام آئے ملعون کے دربار میں، اس ملعون نے کہا کہ آپ کیوں تشریف لے کر آئے، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ روب امامت اتنا تھا کہ امام علیہ السلام بالکل عبدالرحمن کی کرسی کے قریب آئے اور آ کر فرمایا تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، مگر ہم کسی محسن کا احسان نہیں رکھتے، اللہ تمہیں 10 بیٹے عطا کرے گا، خزانہ دولت اتنی ہوگی کہ تم سنبھال نہیں سکو گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم ہر عمر میں 40 سال کے نظر آؤ گے۔ اور یہ عبدالرحمن بتا رہے دیکھو میری طرف کہ میں 40 سال کا ہوں اور لگتا میں 80 سال کا ہوں، میں لگتا 40 سال کا ہوں۔ دیکھیں عبدالرحمن ملعون کے دربار میں بیٹھ کر اپنا مقصد ہی بھول گیا کہ میں کیا کرنے آیا تھا۔
اپنی دعا ہی بھول گیا کہ میں کیا کرنے آیا تھا. اپنا مقصد چھوڑ کر امام کے لیے دعا مانگی تو امام نے کیا سکھایا. اور یہی ہمارے لیے درس ہے. اپنی ہر دعا چھوڑ دو اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا. آمین آمین آمین. ہماری ہر مشکل کا حل, ہر پریشانی کا حل وقت کا امام. ایک بات چھوٹا سا واقعہ میں آپ تک پہنچا کے اس سے زیادہ ممبر دیتا ہوں. کچھ طالب علم ہاسٹل میں پڑھتے تھے, مومن تھے, شیعہ تھے, عزادار تھے. ان کے ساتھ ایک سنی طالب علم تھی. وہ سنی کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ ان کی زبانی سنا کہ ہمارا امام ہے اور غائب, مشکل میں جب ہم پکارتے ہیں تو امام آ جاتے ہیں. وہ سنی جوان کہتا ہے کہ میرا یقین نہیں مانتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے امام ہو اور نظر نہ آئے اور مشکل میں آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا وہ پیریڈ مکمل ہوا, ہر کوئی گھر چلا گیا. 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ان کے پیپر تھے. وہ دور دیہات کا رہنے والا تھا. اس نے کرائے پہ ٹیکسی کی. جب پیپر تھا, پیپر والے دن, جنگل کا سفر تھا, راستے میں گاڑی خراب. اب وہ پریشان ہوا بیٹھا ہے, میری 3 سال کی محنت ضائع ہوتی ہے. میں نے تو گاڑی کرایہ اس لیے کی تھی کہ پیپر پہ ٹائم پہ پہنچا. ڈرائیور سے کہا ہاں بھائی یہ ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس نے کہا اس کی کوئی وائرنگ کا مسئلہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آتی. اب ساتھ جھکا کے بیٹھا ہے, 3 سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے. اسے یاد آیا کہ شیعہ لڑکے اپنے امام کا ذکر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب مشکل میں پکارا جائے تو امام آ جاتے ہیں. آج کیوں نہ ہو میں شیعہ کے امام کو بلاؤں. ابھی دل میں ارادہ کر رہا ہے اور یہ ایسا ایسا خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو حق کا امام ہے تو میری مدد کے لیے آ جا. ایک وعدہ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں کہ میں ہر نماز وقت اول پہ پڑھوں. ابھی امام کو پکارا نہیں تھا کہ اس کی گاڑی کے شیشے پہ دستک. اس نے جلدی سے شیشہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک ہستی عربی لباس میں سامنے کھڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا پریشان بیٹھے ہو. کہاں پریشان بیٹھا ہوں, میرے 3 سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے. فرمایا میں گاڑی ٹھیک کر دوں, گاڑی میں ٹھیک کر دوں. کہا اگر احسان کر سکتے ہیں تو کریں. وہ ہستی سامنے آئی جہاں ڈرائیور اپنی گاڑی کو دیکھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا چلو ڈرائیور اپنی سیٹ پہ بیٹھو اور سلف مارو, گاڑی ٹھیک ہے. بس ڈرائیور سیٹ پہ آیا, اس نے سلف مارا, گاڑی ٹھیک تھی, گاڑی چلنے لگ گئی. وہ ہستی پھر شیشے کے برابر آ گئی. فرمایا گاڑی ٹھیک ہے, پیپر دینے چلو, اپنا وعدہ یاد رکھنا, اپنا وعدہ یاد رکھنا. اس نے کہا میں نے وعدہ تو شیعہ کے امام سے کیا تھا, یہ کون ہے؟ اس نے ڈرائیور کو کہا گاڑی روکو. جب گاڑی رک گئی وہ جلدی سے نیچے اترا تو کیا دیکھا, وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا, کوئی ہے ہی نہیں. ڈرائیور کہتا ہے کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے ابھی ایک بندہ یہاں آیا ہے, اس نے میرے ساتھ کچھ گفتگو کی ہے, میں نے ان کے ساتھ کی ہے. ڈرائیور کہتا ہے میں نے تو کسی کو یہاں نہیں دیکھا, میں نے یہاں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. بس چلا گیا پیپر پہ. جب پیپر پہ کمرہ امتحان میں جانے لگا ادھر سے اذان آ. اب سوچ رہا ہے پیپر پہ جاؤں یا نماز پڑھوں. میں وعدہ تو بڑی ہستی سے کر چکا ہوں, اب کیا کروں؟ اگر پیپر پہ جاتا ہوں تو نماز قضا ہو جائے گی, نماز پڑھنے جاتا ہوں تو پیپر رہ جائے گا, کیا کروں؟ آخر سوچتے سوچتے اس نے پیپر چھوڑ دیا, مسجد میں چلا گیا. بڑے تسلی سے اس نے نماز پڑھی. پہلے اگر آدھا گھنٹہ لگاتا تھا آج پورا گھنٹہ لگایا. گھنٹے کے بعد جب آیا اور نگران سے کہا کہ مجھے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی, مجھے پیپر میں بیٹھنے دو. نگران بڑی غور سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پیپر تو تم پہلے کر کے گئے ہو, دوبارہ پیپر کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں تو ابھی آیا ہوں. کہا نہیں, سب سے پہلے کمرہ امتحان میں تم آئے ہو اور سب سے پہلے تم نے پیپر حل کیا ہے. وہ شیٹ لے کر آیا, دیکھو یہ تمہارا پیپر نہیں ہے. اس نے شیٹ کو دیکھ کر کہا, اپنی آنسر شیٹ کو دیکھ کر کہا یہ میری لکھائی ہے.
بے شک وہ مدد کے لیے آتے ہیں اگر یہاں سے پکارا جائے. آج بھی بطور کے گھر میں ایک جنازہ ہے. دنیا کا دستور ہے جس کا کوئی مر جائے دنیا اس کے دروازے پہ جاتی ہے فرصت دینے کے لیے ہے. کتنی غریب ہے محمد کی بیٹی زخمی پہلو والی بطول ام الحسنین. کتنی مظلومہ ہے کتنی غریب ہے کہ جس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے وہاں پرسہ لینے خود جاتی ہے. عزادارو کوئی ہمارا امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا تو دھاڑ مار کے رونا چیخ مار کے رونا ایسے رونا جیسے کسی جوان بیٹے کے لاشے پہ ضعیفہ مار ہوتی ہے. امام علی نکی کا جنازہ ہے عزادارو آج. مگر میں اس حسین کے یوسف بیٹے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب حسین کا اکبر دنیا میں آیا تھا تو حسین نے رات کو سونا چھوڑ دیا تھا. کئی دفعہ حسین رات کو اٹھ کر اپنے بیٹے کی زیارت کرتے. 10 محرم کا روز ہے صبح کا وقت ہے اور میرے امام نے فرمایا علی اکبر میدان میں جاؤ. عزادارو علی اکبر نے جب تیاری کی امام کا حکم تھا. امام اپنی پالنے والی ماں کے قریب آئے اور آ کر کہا اماں مجھے موت کی اجازت دیجئے. عزادارو بی بی نے اجازت تو دے دی مگر علی اکبر کی جدائی کے صدمے نے بی بی پہ غش آ گیا. عزادارو جب امام نے دیکھا کہ علی اکبر اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے اور میری پاک بہن شریکت الحسین بی بی کو غش آ گیا ہے. عزادارو اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو کیا کرتے ہیں پانی کے چھینٹے مارتے ہیں نا. عزادارو امام نے فرمایا ہمارے پاس پانی نہیں ہے. علی اکبر تمہاری ماں کو تمہاری زلفوں سے بڑا پیار ہے. اکبر اپنا چہرہ پھوپھی کے چہرے پہ جھکا دو. عزادارو اکبر نے اپنا سر پھوپھی کے چہرے پہ جھکایا. بی بی نے خوشبو محسوس کی تو آنکھیں کھول دی. میں کہوں گا بی بی آج تو اکبر موجود ہے نا. آپ نے علی اکبر کی زلفوں کی خوشبو محسوس کر کے آنکھیں کھول دی. کل یہی زلفیں نیزے کی نوک پہ ہوں. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو آپ سلامت رہیں. عزادارو جملہ ایک پڑھنا ہے بس. بی بی نے اجازت دے دی. علی اکبر آئے اپنی اصلی ماں کے پاس. عزادارو بی بی نے دیکھا کہ اکبر یہ تمہاری ماں کا خیمہ نہیں ہے. کہ اکبر نے کہا ماں میں بھول نہیں گیا میں تجھے ملنے آیا ہوں. عزادارو اکبر اپنی ماں کے خیمے میں آیا. بی بی نے اپنے گود بنا دی. کہا اکبر مجھے ملنے آئے ہو تو میری گود میں سو جاؤ. اکبر کہتا ہے اماں گود میں تو چھوٹے بچے سوتے ہیں. میں 18 سال کا جوان ہوں اور میں جوان ہوں تو عالیہ کے لیے ہو میرے لیے آج دنیا میں آئے ہو. عزادارو ماں نے گود بنائی. اکبر نے ماں کی گود میں سر رکھا. بی بی نے تبرکات والا صندوق منگوایا. بی بی نے ایک کرتا نکالا. کہا اکبر تو 1 سال کا ہوا میں نے تیرے لیے یہ پوشاک بنائی. اکبر تو 2 سال کا ہوا میں نے تیرے لیے یہ پوشاک بنائی. عزادارو اکبر نے دیکھا کہیں میری ماں کا دم نہ نکل جائے. اکبر نے ایک کرتا اٹھایا. کہا اماں میرے یہ کفن کے لیے کافی ہے. عزادارو بی بی رو پڑی.